یہ سال 1963 کی بات ہے۔ ترکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیرنکویو کا ایک مرغی پالنے والا ایک مسئلے سے بہت پریشان تھا۔ اس کے گھر میں پلنے والی مرغیاں دن بدن پراسرار طریقے سے غائب ہوتی جا رہی تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی نہ ہی ان مرغیوں کو گھر سے باہر جاتے کوئی دیکھ رہا تھا اور نہ ہی گھر کے اندر کوئی سراغ مل رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ شخص گھر کی مرمت کرنے لگا تب اس نے دیکھا کہ گھر کے پیچھے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا چھید بنا ہوا ہے، ٹھیک اتنا ہی بڑا چھید جس سے کوئی مرغی دیوار کے اس پار جا سکے۔ لہٰذا اس شخص نے ایک ہتھوڑا لیا اور اس چھید کو بڑا کر دیا تاکہ وہ یہ دیکھ پائے کہ اس کے پار آخر کیا ہے اور کیا اس کی مرغیاں اسی سوراخ کے پیچھے تو نہیں چھپی ہیں۔ اور واقعی اس دیوار کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں اس کی مرغیاں گھوم رہی تھیں۔ اس کمرے میں ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ شخص اس غار کے نیچے جاتا گیا اسے ایک کے بعد ایک بے شمار کمرے اور خفیہ راستے ملتے گئے، اور اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اس نے کوئی معمولی غار نہیں کھوجا بلکہ پوری کی پوری ایک انڈر گراؤنڈ سٹی دریافت کر لی ہے۔ ترکی کے آرکیولوجیکل ٹیم کو اس کی خبر ہوئی تو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اور اس جگہ کا معائنہ کرنے پر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ یہ وسیع شہر 11 منزلہ عمارت کی شکل میں زیر زمین بسا تھا جو ہزاروں سال پرانا تھا۔ ترکی کے لوگوں نے اس پورے شہر کو جنات کے شہر سے کنیکٹ کر دیا، کیونکہ بقول ان کے زمین کے اندر ایسی تعمیرات کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیرنکویو کا یہ عجوبہ شہر کیا کسی عظیم انسانی تحریک کی تعمیر تھی، یا واقعی یہ شہر جنات نے زمین کا سینہ چیر کر بسایا تھا، اور یہاں ہزاروں سال قبل آباد تھے۔ ہماری اس دنیا میں ہمیں زمین کے نیچے قدیم اور نایاب کھوجیں ملتی رہتی ہیں۔ اس زمین کے نیچے ایسے ایسے مقامات ہیں جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پراسرار اور تباہ شدہ شہروں کی داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ سونے کا شہر ایلڈوریڈو، سمندر کے اندر بسا شہر اٹلانٹس، خدائی عذاب کا شکار شہر پومپی، ہر طرح کی بیماریوں سے پاک شہر سمبالا، اور قد آور دیو ہیکل انسانوں کا شہر ارم شامل ہے۔ یہ وہ افسانوی شہریں تھیں جو تاریخ کے پنوں میں کہیں دفن ہو گئیں، اور محض ان گمشدہ شہروں کے افسانے اور قصے ہی آج ہمارے پاس موجود ہیں، جبکہ زمین کے اندر سے ملنے والے آثار اور سراغ کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ واقعی زمانہ قدیم میں اس طرح کی پراسرار شہروں کا اس دنیا میں وجود تھا۔ انہی شہروں میں ترکی کا ایک زیر زمین شہر دیرنکویو ہے، جس کی دریافت نے ماہر آثار کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ترکی میں ڈسکور ہونے والا یہ انڈر گراؤنڈ شہر ضلع دیرنکویو میں لگ بھگ 280 تک کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہ کم و بیش اتنی لمبی اور چوڑی ہے، یہاں پہ تقریباً 50,000 افراد مویشیوں اور خوراک کے ذخیرے کے ساتھ آرام سے پناہ لے سکتے ہیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ شہر کم از کم 2,500 سے 3,000 سال پرانا ہے۔ اس شہر کے ہر منزل پہ کہیں کمرے اور چیمبرز اور پلرز موجود ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگوں نے پانی کے لیے کنویں کھود رکھے تھے اور دھوئیں کی نکاسی کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ زمین کے اندر بسے اس عجوبے شہر کو
اندر کی جانب سے بڑے بڑے پتھریلے دروازوں سے بند کیا جا سکتا ہے، جسے باہر سے کھولنا ناممکن ہے۔ شہر کے اندر چھوٹے بڑے بہت سارے چیمبرز موجود ہیں، جس میں زندان خانے، اناج کا ذخیرہ، بڑے بڑے ہال اور عبادت خانے بھی موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انڈر گراؤنڈ شہر تازہ ہوا کے گزرنے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ماہرین نے اس شہر کے مختلف کارنرز کی ریسرچ کی تو انہیں 11 مقامات پر ہوا کے لیے کھودی گئی بڑی بڑی سرنگیں ملی، جو سرنگوں کی دہانے کے ایسے مقامات پر واقع ہیں جو ہوا کے رخ پر ہیں، تاکہ ہوا بآسانی اندر داخل ہو سکے۔ یہاں سیڑھیوں اور چبوتروں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، دل نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں چھوٹی بڑی سرنگیں اور راستے ہیں جو اس شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ تندور بنے دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں لوگ کھانا پکایا کرتے ہوں گے۔ ان تندوروں کے اوپر چمنی بھی بنی ہوئی تھی تاکہ اس کا دھواں یہاں سے نکل سکے، لیکن یہاں کے لوگ صرف رات میں ہی کھانا بنایا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ زمین کے نیچے ایک پورا شہر آباد ہے۔ شہر کے مختلف دیواروں میں عجیب و غریب تحریریں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ زبان اور وہ جو تحریریں لکھی گئی ہیں وہ زبان بہت نامعلوم اور اجنبی ہے۔ ماہرین کو اس بات پر بھی تعجب ہے کہ اتنے بڑے شہر میں کوئی قبرستان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسانی باقیات ملے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی اس پراسرار شہر کے ایک بڑے حصے تک رسائی نہیں ہو سکی، جسے دریافت کرنا اب بھی باقی ہے۔ دیرن کویو کا یہ زیر زمین شہر اہرام مصر سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ اس شہر کو کس نے اور کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا، اس بارے میں ماہرین کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ ماہرین کے لیے سب سے بڑا اور اہم سوال بھی یہی ہے کہ آخر اس بے مثال شہر کو کس نے اور کب بنایا تھا، اور زیر زمین اس شہر کو بنانے کی کیا وجہ ہوگی۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو ڈیرنگ کویو کے اس انڈر گراؤنڈ شہر کے متعلق بہت کم تاریخی ریکارڈز موجود ہیں۔ تاریخ میں بہت زیادہ پیچھے جانے پر قدیم یونان کے ایک فلسفی زینوفون کی لکھی گئی ایک کتاب اینابیسس میں اس پراسرار شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 401 قبل مسیح میں لکھی گئی یہ کتاب فارس کے بادشاہ سائرس دی گریٹ کے ایک فوجی مشن کے متعلق ہے۔ زینوفون نے لکھا ہے، جب سائرس نے یونان سے 10,000 سپاہیوں کو فارس بلایا، سپاہیوں نے فارس کا پیدل سفر شروع کیا۔ یہ سپاہی اناطولیہ کے وسط علاقے میں پہنچے۔ یہاں آتش فزا چٹانوں سے بنی وادیاں تھیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے زمین کے اندر چھپنے کے لیے بستیاں تعمیر کر رکھی تھیں۔ اس شہر کے اندر چٹان کے اندر کھدی ہوئی سرنگیں، یہاں کے باشندے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے اکثر اس زیر زمین شہر میں چھپ جایا کرتے۔ ان سپاہیوں نے بھی اس انڈر گراؤنڈ سٹی میں پڑاؤ ڈالا اور یہاں کچھ وقت آرام کرنے کے بعد یہاں سے چل دیے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرنگ کویو کے اس انڈر گراؤنڈ سٹی کا وجود یونانی تہذیب سے بھی پرانا ہے۔ البتہ زینوفون یا کسی یونانی ایسٹرولوجر نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ اس پراسرار شہر کو کن لوگوں نے بنایا تھا۔ 956 قبل مسیح میں کہ ایک عرب مورخ المسعودی نے لکھا ہے، جب عرب اور بازنطینی سلطنت بائزنٹائن امپائر کے درمیان جنگ چل رہی تھی، تب اناطولیہ کے اس علاقے میں رومی سپاہی زیر زمین سرنگوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے
کہ عرب اس علاقے میں موجود زیر زمین شہروں کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا بائزنٹائن حکومت 1200 عیسوی تک عرب مسلمانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے عیسائی سپاہیوں نے اس شہر کا استعمال کیا، اور اس دوران انہوں نے شہر کے راستے اور قریبی زیر زمین شہروں سے بھی ملا لیا۔ بعد میں منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے عیسائیوں نے اسی انڈر گراؤنڈ سٹی میں پناہ لی، اور پہلے جنگ عظیم تک یہ علاقہ اور شہر ترک عثمانیوں کے قبضے میں رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دوران کئی تہذیبوں اور قوموں نے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے یا کسی قدرتی آفت خود کو بچانے کے لیے ان غاروں اور کمروں کا استعمال کرتے رہے، لیکن دراصل ان لوگوں نے اس زیر زمین شہر کو تعمیر نہیں کیا تھا۔ سوال اب بھی یہی ہے کہ آخرکار اس شہر کو بنانے والے کون لوگ تھے، کیونکہ یونانی اور عیسائی تو ڈیرنگ کویو کے اس شہر میں آ کر آباد ہوئے تھے، جبکہ یہ شہر تو ان لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے موجود تھا۔ قدیم تہذیبوں اور مائتھولوجی میں زیر زمین خفیہ شہر اور کمرے بنانے کے متعلق لوگوں کا مختلف نظریہ اور بہت انٹرسٹنگ عقیدہ تھا۔ مثلاً قدیم تہذیب کے لوگ زیر زمین شہر اس لیے بناتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ دنیا کے خاتمے یا قیامت آنے پر تباہی سے بچنے کے لیے لوگ ان شہروں میں پناہ لے سکتے ہیں، جبکہ انڈونیشیا، ملایا اور قدیم سومیری تہذیبوں میں ایسے انڈر گراؤنڈ شہروں بنانے کا مقصد اس عظیم سیلاب سے بچنا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ آیا تھا اور جس نے دنیا کی پوری آبادی کو ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن شاید وہ لوگ ایسے زیر زمین شہروں کو بنا کر بھی اس عظیم سیلاب سے بچنے میں ناکام رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ قدیم سومیریوں کے اتنا پستم عظیم سیلاب کی کہانی اور ہندو افسانوں میں منو کے عظیم سیلاب کی تباہی سے بچنے کے لیے سنبھالا نامی خفیہ شہر بنانے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح قدیم ایران کی زرتشتی کتابوں میں بارہ نامی ایک خفیہ انڈر گراؤنڈ شہر کا تذکرہ ہوا ہے، تباہ کن آفتوں سے بچنے کے لیے بنایا تھا، جو ڈیرنگ کویو کے اس پراسرار شہر کی تعمیر کی ایک وضاحت ہو سکتی ہے، اور شاید قدیم اقوام میں سے اس شہر کو بھی عظیم سیلاب یا آسمانی آفت سے بچنے کے لیے بنایا ہو، جس میں وہ پوری طرح سے ناکام رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنا کسی جدید اوزاروں کے اتنے بڑے پتھروں کو چٹان سے کاٹنا اور شہر بنانا انسانی بساط سے باہر ہے۔ اس شہر کو قدیم زمانے میں جنات نے تعمیر کیا تھا۔ ترکی کے مقامی لوگ بھی اسے جنات کا شہر قرار دیتے ہیں۔ اسلامی روایتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو اپنے تابع بنا لیا تھا، اور آپ علیہ السلام ان سے سخت مختلف محنت کش کام کروایا کرتے تھے۔ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محل، کنویں، پہاڑ کاٹ کر راستے، بحری جہاز اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ سال 2017 میں سعودی عرب کے ماہرین آثار نے شمالی علاقوں میں 300 کنوؤں کی دریافت کی تھی۔ یہ کنویں نہایتی سخت انڈیولپ زمین پر کھودی گئی تھیں، جو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان کنوؤں کے متعلق بھی دعویٰ کیا گیا کہ یہ کنویں حضرت سلیمان کے حکم سے جنہوں نے کھودی تھیں۔ ان کنوؤں کا ذکر مجموع البلدین نام کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں یا اس سے قبل جنوں کے کسی قبیلے نے ڈیرنگ کویو کے زیر زمین شہر کو تعمیر کیا تھا،
اور وہ یہاں کئی صدیوں تک آباد رہے۔ آج بھی اس شہر پر تحقیق کے دروازے بند نہیں ہوئے، اور جیسے جیسے اس پر تحقیق آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ویسے ویسے اس شہر سے جڑے بڑے بڑے راز بھی سامنے آ رہے ہیں۔